السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے خوش باش اچھلتے کودتے منہ بسورتے ہنستے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ آپ کے لیے ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور جو ہم اچھی بات سنیں وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس پہ اچھی طرح سے عمل کر سکیں، آمین۔ ہم سن رہے تھے ایک بہت ہی عجیب سفر کی کہانی، یاد ہے آپ کو؟ وہ سفر شروع ہوا تھا مکہ مکرمہ سے ایک گھوڑے کے اوپر۔ وہ گھوڑا تو نہیں تھا، براق تھا، وہ نہ گھوڑا تھا نہ وہ خچر تھا، وہ ایک بجلی کی رفتار سے چلنے والا جانور تھا، اور اس پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، بیت الحرام گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک سیڑھی دی گئی جس کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھے۔ اب وہ پہنچے تیسرے آسمان پر۔ تیسرے آسمان پر انہیں ایک ایسے شخص سے ملایا گیا جو اتنے خوبصورت تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان جیسا خوبصورت کوئی نہ ہو، جیسے تاروں کے مقابلے میں چاند ہوتا ہے۔ تارے تو چھوٹے 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 ہوتے ہیں نا، اور اب دم سے جب چاند نکلے تو تارے چھپ جاتے ہیں، اور اتنا خوبصورت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ صحیح پہچانے آپ، حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے چوتھے آسمان پر، وہاں پہ انہیں ملے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس کون تھے؟ یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اگلی کہانیوں میں۔ پانچویں پر انہیں ملے دو بھائی، اور وہ دو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پر ملے حضرت موسیٰ۔ مطلب دو بھائی تھے، ایک پانچویں آسمان پر، ایک چھٹے پر، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پہ انہیں نظر آیا بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے اس کی کہانی ہم سنیں گے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بیت المعمور ایک ہمارے کعبے کی طرح کا بالکل ویسا ہی کعبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنایا ہے، اور وہ ہے فرشتوں کے لیے، جہاں پہ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مل رہے تھے، ان کی شکل آپس میں بہت مل رہی تھی، اور پتہ چلا کہ یہ ہیں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ جو معراج کا سفر تھا، یاد ہے آپ کو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچے تو اس کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر جب بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تو اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو اس سفر کا نام ہے اسراء و معراج۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں وہاں پہ مختلف طرح کے لوگ نظر آئے، اور کوئی کچھ کام کر رہے تھے، کوئی کچھ کر رہے تھے، کوئی خوش تھے، کوئی اداس تھے۔ انہیں لوگ نظر آئے اور وہ کوئی کھیتی کاٹ رہے تھے۔ وہ جتنی کھیتی کاٹتے تھے وہ کھیتی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی کھیتی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی، یہ کاٹتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے؟ تو انہیں جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پہ پتھر مارے جا رہے تھے اور وہ بہت تکلیف میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہیں پتھروں سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ انہیں جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور اپنی سستی کی وجہ سے اپنا سر پڑے رہتے ہیں، اپنا سر نیچے کیے، اس وجہ سے ان کے سر پہ پتھر سے مارا جا رہا ہے۔
اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے کوئی صدقہ خیرات نہیں دیتے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے پیسے اپنا مال اپنے تک رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ اسے شیئر نہیں کرتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس بہت زیادہ لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، اور جب وہ نہیں اٹھتا تھا تو اور لکڑیاں بڑھا لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جتنی لکڑیاں میں بڑھاؤں گا میں انہیں اٹھا لوں گا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے، یہ بے وقوف سا آدمی کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں کا اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے، اس کے اوپر پہلے ہی بہت سارے کام ہیں، مگر وہ انہیں پورا کرنے کی بجائے اور کام اپنے ذمے لیے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت طرح طرح کے لوگ دیکھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، اور انہیں پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں اپنی زبان سے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو نوچ رہے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسے مل کے بیٹھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ دیکھا وہ کیسا تھا، اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے اور وہ کیسی بات کر رہا تھا۔ اور ایسے لوگ جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی طرح کے لوگ دیکھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسا مت بنانا، میری امت کے لوگوں کو ان گناہوں سے بچا لینا، انہیں شیطان سے بچا لینا، آمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اوپر، 7ویں آسمان سے بھی اوپر، اور ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایسی جگہ تھی جس سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی فرشتہ نہ ہی کوئی اور فرشتے ہمیشہ یہاں پہ آ کے رک جاتے تھے، اور وہیں سے انہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ملنے ہوتے ہیں، جو آرڈرز ملنے ہوتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ یہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، اتنی خوبصورت جنت، ایسی جنت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، اور کسی کے ذہن میں اس کا خیال تک نہیں آ سکتا، ایسی خوبصورت جنت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل وہیں پہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھے اور پہنچے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اور جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا ہمارے گھر، اللہ تعالیٰ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ تحفے دیے۔ سنیے وہ کیا تحفے تھے۔ سب سے پہلا تحفہ تھا کہ ہر روز ہر مسلمان نے 50 نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یاد ہے نا ہم نے آخری آیات سورۃ بقرہ کی اس کی کہانی سنی تھی، آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دی، اور پھر یہ تحفہ دیا کہ اگر کوئی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی کتنے ہی زیادہ گناہ کر لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح معاف کر دے گا۔ اور ایک اور بھی بڑے مزے کا تحفہ دیا گیا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم کوئی نیکی کا ارادہ کریں، ہم سوچیں کہ آج ہم کسی کی مدد کریں گے، تو جیسے ہی ہم نے سوچا فرشتے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے
اس نے نیکی کرنے کا سوچا، اب نیکیاں لکھنی شروع کر دیں. جب تک ہم وہ نیکی نہیں کرتے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. مگر جب ہم کسی برائی کا ارادہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ آج میں نا اس کو جا کے تنگ کروں گا اپنے کلاس فیلو کو جا کے، تو فرشتے کچھ بھی نہیں لکھتے. مگر جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا، جب وہ یہ کام کر لیتا ہے فرشتے پھر بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. مگر جب وہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتے پھر نیکی اس کی برائی لکھ لیتے ہیں. صرف ایک ہی برائی، نیکیاں کتنی زیادہ مگر برائی صرف ایک ہی. اللہ تعالیٰ سے یہ تحفے لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے چھٹے آسمان پہ واپس. وہاں پہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے پوچھا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، سنائیے کیا ملا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے یہ تحفے ملے ہیں. حضرت موسیٰ کہنے لگے میری قوم بنی اسرائیل، میں جانتا ہوں وہ کس طرح کے لوگ تھے. آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیے کم کر دیجئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اوپر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں، آپ کی قوم اب روزانہ 40 نمازیں پڑھے گی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی. ان کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے اور پھر نیچے آئے. ہر بار اللہ تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتا. آخر میں 5 نمازوں کو فرض کیا اور کہا کہ یہی 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے اترے. حضرت موسیٰ نے کہا 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے، اتنا زیادہ تو میں نے ڈسکاؤنٹ لے لیا ہے، 5 نمازیں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس ہے جس سے وہ اوپر گئے تھے، اور یہاں پہ پھر تمام پیغمبر موجود تھے اور ان کو نماز پڑھائی. پہلے تو 2 نفل پڑھائے تھے، اب نماز پڑھائی. کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز تھی، صبح پہنچے تھے اور پھر براق پر سوار ہوئے اور واپس پہنچ گئے مکہ مکرمہ. اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی چچا زاد بہن جن کا نام ہانی تھا انہیں یہ کہانی سنائی اور پھر جانے لگے کعبہ کی طرف. ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو ایک بہانہ مل جائے گا آپ کا مذاق اڑانے کا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے میں تو ضرور بیان کروں گا. حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا. ابو جہل کہنے لگا یاد ہے نا آپ کو، بڑا اسلام کا دشمن تھا وہ. کہنے لگا کوئی تازہ خبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے. اس نے پوچھا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا. بیت المقدس راتوں رات ہو آئے؟ ابو جہل نے بڑی حیرانی سے پوچھا. اور صبح یہاں موجود ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. ابو جہل کہنے لگا سب کو اکٹھا کروں، سب کے سامنے کرو گے یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں سب کے سامنے بھی یہی بات کروں گا. اب ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا اب کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. 2 مہینے کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں ہو سکتا. پہلے تو ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا کوئی دماغی مسئلہ ہے، دیوانے ہو گئے ہو. آہستہ آہستہ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی اور مسلمان بھی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب لوگ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، کفار. اور حضرت ابو بکر کے پاس وہ اس لیے گئے کہ ابو بکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوست تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے تھے ابو بکر اس پہ یقین کر لیتے تھے. اب وہ گئے کہنے لگے اب کیسے ابو بکر یقین کریں گے ایسی بات کے اوپر. اور پھر جا کے انہیں بتایا کہ وہ جو محمد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیت المقدس سے ہو کے آیا ہے. ابو بکر نے کیا کہا بھلا؟
انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر، کوئی شک کیے بغیر فوراً کہا، ہاں تو اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ایسا ہوا ہوگا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس پیغام آتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر حرم میں آئے جہاں پہ سارے لوگ موجود تھے اور ان کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی۔ پوچھا، کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں ایسا ہی فرمایا ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، تجارت کرنے جاتے تھے نا، آپ وہاں کا نقشہ بیان کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اس طرح بیان کی جیسے بیت المقدس ان کے سامنے موجود ہو اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ اب جو لوگ بیت المقدس گئے تھے وہ تو حیران رہ گئے، انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ آج کی کہانی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس کہانی کا تھوڑا ہی حصہ باقی ہے، ہم سنیں گے کہ پھر کفار مکہ نے آخر کیا کیا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی بیت المقدس کا چکر لگا کے آئے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔